بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 7ویں مرحلے میں ہے۔ پروردگار عالم کی عنایت سے فصل اول الحمدللہ تمام ہوئی۔ فصل ثانی جو دوسری فصل ہے وہ انقسامات علت کے بیان میں ہے۔ علت کی مختلف تقسیمات اس فصل کے اندر بیان ہو رہی ہے۔ اچھا، اس بحث کی اہمیت اور ضرورت کے لیے اس نقطے پر توجہ کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں عام طور پر علت و معلولیت کا ایک تصور پایا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے اس مرحلے کے پہلے درس میں بھی ذکر کیا تھا۔ اصل علیت کا ایک بدیہی اور واضح سا تصور ہمارے سرشت فطرت کے اندر موجود ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے، لیکن عام طور پر جو عوام ہے ان کے پاس علت و معلول کا ایک خام، ناپختہ اور سادہ سا تصور ہے۔ واقعاً ان لوگوں کا جو تصور متوقف علیہ، متوقف اور نوع توقف سے ہے، وہ بالکل سطحی سا تصور ہے، ایک خام تصور ہے علت کا، معلول کا، علیت کا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ تصور اسی طریقے سے خام اور ناپختہ تصور ہو تو اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ آتے ہیں ہمارے سامنے۔ اس تصور علیت کو دقیق، عمیق اور صحیح طریقے سے پیش کرنے کے لیے معمولاً حکماء متوقف علیہ یعنی علت اور توقف کے مختلف انواع اور اقسام کو بیان کرتے ہیں، تاکہ ہمارے سامنے مشخص ہو جائے کہ توقف کس طریقے سے ہوتا ہے، نتیجتاً وہ متوقف علیہ کی کون سی صورتیں ہیں، اور پھر ہر صورت متوقف علیہ سے ہمیں کیا توقع رکھنی چاہیے۔ اس نقطے کو دقیق بنانے کے لیے یہ بحث معمولاً حکماء ذکر کرتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں یہ اس علیت کے ان مختلف صورتوں کا اگر صحیح تصور نہ ہو تو بہت ساری جگہوں پر مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ علت حقیقی اور علت اعدادی میں فرق نہیں کرتے، ان میں تفاوت نہیں کرتے، اور ان لوگوں کے سامنے یہ چیز روشن نہیں ہوتی کہ علت حقیقی کا کیا رول ہے، کیا کردار ہے، علت اعدادی کا کیا رول ہے، کیا کردار ہے۔ اگر یہ صحیح طریقے سے ہمارے پاس تصور نہ ہو تو بہت زیادہ مشکل ساز ہے، بہت سارے مسائل میں انسان پھنس جاتا ہے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ان علت کے مختلف اقسام اور علت کی مختلف صورتیں جو ہمارے سامنے ہیں ان کے درمیان تفکیک نہ کرنے کی وجہ سے، ان کے درمیان جدائی نہ ڈالنے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں عام طور پر متکلمین اور اسی طریقے سے تقریباً مغربی فلاسفر بہت سارے جو اشتباہات، خطاؤں میں پڑ جاتے ہیں، وہ فقط اور فقط اس نقطے سے غفلت کی وجہ سے ہے۔ عام طور پر علت کے لیے مثال دیتے ہیں بنا اور بننا کی، معمار اور عمارت کی، اور یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں
کہ بابا علت حقیقی یعنی جیسے کاریگر عمارت کے لیے، پھر بیچارے پھنس جاتے ہیں کہ آیا واقعا معلول اپنی بقا میں بھی علت کا محتاج ہے یا نہیں ہے۔ خب جب پہلے مرحلے میں آپ کے سامنے تصویر درست نہیں ہوگی، آپ جو مثال دیں گے وہ دقیق طریقے سے مثال نہیں دیں گے، خب ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے مسائل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے متکلمین بیچارے علت و معلول کی صحیح تصویر نہ رکھنے کی وجہ سے حتیٰ کہ یہاں تک پہنچ جاتے الیاذ باللہ نقل کفر نباشت، یہاں تک جملات کہتے ہیں کہ کائنات کو ایجاد کرنے کے بعد نعوذ باللہ اگر خدا کے لیے عدم جائز ہوتا اور خدا ختم ہو جاتا تو کائنات کو کچھ نہ ہوتا، الیاذ باللہ۔ اب یہ کیسی بات ہے؟ یہ اسی وجہ سے کہ نوع توقف کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے، علت کے مختلف اقسام کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے۔ جب مختلف اقسام کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے تو ہمارے جو نتائج ہوں گے وہ نتائج بھی بالکل بیہودہ اور بیکار قسم کے ہوں گے۔ یا مثلاً آپ مغربی سرزمین پر معمولاً دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مغربی فلاسفر کہتے ہیں کہ یہ موجودات مادیہ جو اس عالم دنیا کے اندر جتنے بھی موجودات ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو باہر سے کسی اور علت کی ضرورت نہیں ہے، ان کے داخل کے اندر، ان کے ذات کے اندر ایک نظام موجود ہے کہ وہ ایک موٹر کی حیثیت رکھتا ہے اور ان کو چلا رہا ہے، لہذا باہر سے کسی ناظم کی ضرورت نہیں ہے، کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ بعض مغربی فلاسفر تو یہاں تک چلے گئے کہ بابا جب سے سائنس نے ترقی کی ہے، نعوذ باللہ سائنس کی ترقی نے آ کر ثابت کیا کہ اس کائنات کو کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ثابت کر سکتے ہیں کہ فلاں چیز کی علت کیا ہے، فلاں چیز کی علت کیا ہے، یہ نظام کیوں چل رہا ہے۔ یہ نظام ان موجودات مادیہ کے اندر سے، ذات سے، ان کی خود اپنی ذات سے نکل کر ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ خب یہ جتنے بھی تصورات ہیں، یہ جتنے بھی انحرافات ہیں، یہ جتنے بھی اشتباہات ہیں، یہ اشتباہات، یہ انحرافات اس وجہ سے ہیں کہ ہم علیت کے جو مختلف اقسام ہیں، علت کے جو مختلف اقسام ہیں، ان اقسام پر دقت نہیں کرتے، تصور نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، ہر ایک کا اپنا جو کردار ہے اس کردار کو دقیق طریقے سے بررسی نہیں کرتے، اس کی تحلیل نہیں کرتے، پھر نتیجے میں آ کر اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا حکماء معمولاً مجبور ہوتے ہیں کہ اس تصور کو دقیق بنانے کے لیے وہ مختلف اقسام، مختلف صورتیں جو علت کے لیے تصور ہو سکتی ہے ان کو بیان کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلی تقسیم جو مرحوم علامہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ تقسیم ہے علت کی اس اعتبار سے کہ یا علت تامہ ہے یا علت ناقصہ ہے۔ علت تامہ اس علت کو کہتے ہیں کہ جو مشتمل ہو ان تمام چیزوں پر کہ جن پر معلول موقوف ہے۔ علت تامہ وہ علت ہے کہ جو مشتمل ہو ان تمام چیزوں پر کہ جن چیزوں پر معلول کا وجود متوقف ہے۔ نتیجتاً انشاءاللہ بعد والی فصل میں بھی ہم ثابت کریں گے کہ اس علت تامہ کا حکم یہ ہے کہ جب بھی علت تامہ موجود ہوگی تو قطعاً معلول اس کے ساتھ ہوگا، درست ہے۔ اس کے مقابلے میں علت ناقصہ ہے۔ علت ناقصہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ علت کے جو مشتمل ہے ان بعض چیزوں پر جن پر معلول کا وجود موقوف ہے۔ لہذا علت ناقصہ کا حکم یہ ہے کہ بھائی اگر علت ناقصہ موجود ہو تو ضروری نہیں ہے کہ علت بھی وجود میں آ جائے، نہ اس طرف سے ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر علت ناقصہ معدوم ہوگی تو قطعاً معلول معدوم ہوگا۔ بس دو باتیں ہوئی، ایک علت تامہ اور ناقصہ کی تعریف کیا ہے اور ان دونوں کا حکم کیا ہے۔ علت تامہ کی تعریف یہ ہوئی وہ علت کہ جو مشتمل ہے ان تمام چیزوں پر کہ جن پر معلول موقوف ہے۔ نتیجتاً اس کا حکم یہ ہے کہ معلول اپنے وجود اور عدم میں اسی علت پر متوقف ہے، یعنی وجود اور عدم کے لحاظ سے ضرورت رکھتا ہے علت تامہ کی نسبت سے۔ اگر علت تامہ موجود ہوگی تو قطعاً معلول وجود میں آئے گا، اگر علت تامہ نہیں ہوگی تو معلول قطعاً وجود میں نہیں آئے گا۔ علت ناقصہ اس علت کو کہتے ہیں جو مشتمل ہے بعض ان چیزوں پر کہ جن پر معلول موقوف ہے، لیکن یہاں پر جو
علت ناقصہ کا معلول کے ساتھ ارتباط ہے وہ فقط عدم کے اعتبار سے ملازمہ ہے. اگر علت تامہ نہیں ہوگی تو قطعاً معلول نہیں ہوگا، لیکن اگر علت ناقصہ ہو تو ضروری نہیں ہے کہ معلول کا وجود بھی ہے. وجود کی جانب سے ملازمہ نہیں ہے، تلازم نہیں ہے، لیکن عدم کی جانب سے تلازم ہے. اگر نہیں ہوگی علت ناقصہ تو قطعاً معلول نہیں ہوگا. یہ پہلی تقسیم. اچھا، اس تقسیم پر اگر آپ تدقیق کریں، دقت کریں تو یہاں پر ایک خوبصورت نقطہ ہے. اس نقطے کو اگر آپ سمجھنا چاہیں، جو معمولاً یہاں پر میں نے اکثر جگہوں پر دیکھا ہے کہ لوگ اس کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے اور اشتباہ میں پڑ جاتے ہیں. مثلاً عام طور پر سوال کرتے ہیں، حال عام لوگوں کی باتیں بھی نہیں کر رہا، میں مولویوں کی بھی بات کر رہا ہوں، روحانیوں کی بھی بات کر رہا ہوں، بلکہ بہت بڑے بڑے علماء جو متکلمین کے نام سے، محدثین کے نام سے، ان ناموں کے ساتھ معروف ہیں، اور بڑے بڑے وہ لوگ کہ جنہوں نے فلسفے پر اشکالات کیے ہیں. ایک اشکال ان کا یہ بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ خداوند متعال تمام کائنات کے لیے علت تامہ ہے یا ناقصہ ہے. اپنے زعم میں آ کر اس مسئلے کو اٹھا کر پورے فلسفے کو باطل قرار دیتے. حتیٰ امام غزالی جیسی شخصیت جو مختلف مقامات پر فلسفے پر اعتراض کرتے ہیں، ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی کرتے کہ بھئی یہ جو اس عالم مادہ کے اندر مختلف حوادث رونما ہو رہے ہیں، خدا ان کے لیے علت تامہ ہے یا ناقصہ ہے؟ اگر آپ کہیں علت ناقصہ ہے تو کہے گا بھئی کیسے ہو سکتا ہے، خدا کی خدائی کے اندر خدا کے علاوہ بھی کوئی علت ہو؟ یہ تو غلط ہے، یہ تو شرک کی طرف منجر ہوگا. اور اگر آپ کہیں کہ خدا علت تامہ ہے تو آپ فلسفی حضرات کہتے ہیں کہ معلول علت تامہ سے جدا نہیں ہوتا. تو پھر ایسے کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ ایک معلول مثلا 10,000 سال پہلے تھا، ایک معلول 10,000 سال بعد میں وجود میں آ رہا ہے؟ تو یہ انقطاع کیوں ہوا، یہ تخلف کیوں ہوا؟ اگر خدا پوری کائنات کے لیے علت تامہ ہے تو کائنات کے اندر تقدم اور تاخر کیوں ہے؟ کچھ موجودات پہلے اور کچھ موجودات بعد میں کیوں ہے؟ کیا کس وجہ سے؟ یہ عام طور پر سوال کرتے ہیں. تو اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے تھوڑی سی دقت کی ضرورت ہے. دیکھیں، اس سوال کا جواب آپ ایک لفظ میں نہیں دے سکتے. آپ کہیں کہ خدا علت تامہ ہے یا آپ کہیں خدا علت ناقصہ ہے، ایسے جواب نہیں دے سکتے، دقت کرنی پڑے گی. اگر آپ یہ کہیں کہ بابا یہ جتنے بھی موجودات ہیں، ان موجودات کے لیے ہم نظر رکھیں کہ جو حوادث ہیں، خصوصاً موجودات زمانیہ، ان موجودات زمانیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو موجود مادی ہے وہ وجود میں آنے کے لیے جس طریقے سے حضرت حق خداوند متعال کا محتاج ہے، اسی طریقے سے اس کو کچھ شرائط کی بھی ضرورت ہے، کچھ مقدمات کی بھی ضرورت ہے، کچھ واسطوں کی بھی ضرورت ہے، کچھ موانع کے دور ہونے کی بھی ضرورت ہے. مثلا مثال دوں، اگر وسیم اس عالم کے اندر موجود ہونا چاہے، اب اس وسیم کے وجود میں آنے کے لیے کچھ شرائط کی ضرورت ہے. خب وسیم کے وجود میں آنے کے لیے مثلا اس کے ماں باپ کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے شرائط کا ہونا ضروری ہے. وہ سارے شرائط جب پیدا ہو جائیں گے تو اس وقت پروردگار عالم وسیم نام ایک موجود کو وجود دے گا. اگر آپ خدا کو ان دوسرے شرائط کے عرض میں قرار دیں کہ بھائی وسیم کے وجود میں آنے کے لیے ایک طرف سے خداوند متعال کی جانب سے ایجاد ہو اور شرائط بھی ہوں، جب یہ سارے شرائط مہیا ہو جائیں گے تو خداوند متعال وسیم نامی موجود کو وجود دے گا. اگر اس طریقے سے آپ خداوند منان کو دیکھیں تو آپ یہاں پر ایک لحاظ سے تعبیر استعمال کر سکتے ہیں کہ بھلے خداوند متعال اس اعتبار سے اس موجود مادی کے لیے علت ناقصہ ہے، واقعاً اسی طریقے سے. لیکن اس کا کبھی بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ وسیم کے وجود میں آنے کے لیے خدا ایک سبب ہے اور اس کے علاوہ دوسرے اسباب ہیں. نہ، نتیجہ یہ نہیں ہے، بلکہ جو دوسرے بھی شرائط ہیں، جو دوسرے بھی مقدمات ہیں، ان شرائط اور مقدمات کو وجود دینے والے بھی ذات خدا کی ہے، اس میں بھی شک نہیں ہے.
یعنی خدا کے علاوہ ایسے نہیں ہے، بلکہ خداوند متعال نے یہ نظام احسن بنایا ہے۔ اس عالم مادہ کی بناوٹ اس طریقے سے پروردگار عالم نے بنائی ہے کہ فلاں موجود مادی کو میں وجود دوں گا، اس کے لیے یہ شرائط ہونے چاہیے۔ اگرچہ وہ شرائط بھی ایک لحاظ سے خود پروردگار عالم کے وجود پر توقف رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی علت خدا کی ذات ہے، لیکن اگر خدا کو آپ ان شرائط اور مقدمات کے عرض میں دیکھیں گے، ان کے ساتھ دیکھیں گے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا علت ناقصہ ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے نہ دیکھیں بلکہ اس اعتبار سے دیکھیں کہ ان شرائط کو وجود دینا اور ان شرائط کی اور شرائط کو وجود دینا اور ان کے موانع کو دور کرنا، تمام مقدمات کو بھی وجود دینا، یہ سارے کا سارا کام خدا کا ہے، تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے خدا علت تامہ ہے۔ اس اعتبار سے، ہاں اس اعتبار سے، اور یہاں سے یہ نقطہ بالکل روشن ہو جاتا ہے۔ لہذا معمولاً جب مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ موجودات مادی کے لیے خداوند متعال علت تامہ ہے یا علت ناقصہ، تو میں تعبیر یہاں پر یہ استعمال کرتا ہوں، خدا میرے وجود کے لیے علت فاعلی ہے، علت تامہ نہیں کہتا، کیونکہ علت تامہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرائط بھی ضمیمہ، لیکن اگر ان شرائط کو بھی ایک لحاظ سے دیکھیں وہ خدا کے ساتھ مربوط ہے، ان کو وجود دینے والی ذات بھی خدا کی ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم علت تامہ ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اس عالم پر جو آپ کی نگاہ ہے، اس عالم پر نگاہ دو طریقوں سے، ایک نگاہ آپ کی یہ ہے کہ تک موجود کو، اکیلے موجود کو دیکھتے ہیں اور ان کے حوادث، ان کے شرائط، ان کے مقدمات کو بھی آپ جدا جدا طریقے سے دیکھتے ہیں، تو وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ خدا علت فاعلی ہے، اور خداوند متعال نے یہ سارے شرائط، سارے حوادث قرار دیے ہیں کہ اگر یہ حوادث رونما ہوں گے تو فلاں موجود کو میں وجود دوں گا، اور تقدم اور تاخر بھی ان شرائط کے مہیا ہونے اور مہیا نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ خوب، لہذا یہ جو سطحی سی معلومات ہے، ابتدائی سا تصور ہے، وہ ابتدائی سا تصور اور سطحی سی معلومات غلط ہو جاتی ہے، لیکن ایک دید اگر آپ اوپر سے نگاہ کریں کہ کل عالم کو، تمام حوادث و شرائط کو، تمام عالم کے جتنے بھی حوادث ہیں، ان تمام حوادث اور شرائط کو ایک واحد کی صورت میں آپ فرض کریں تو پھر اس پورے واحد کے لیے خدا علت تامہ ہے۔ کبھی کبھار ہمارے حکماء اس جملے کو ایسے بھی تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فعل خدا ایک ہے، یہ پورا عالم ایک فعل خدا ہے، لیکن اس فعل خدا کے اندر تدریج پائی جاتی ہے، اس فعل کے اندر تدریج پائی جاتی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی بہت سارے موجودات ایسے ہیں جو مستقیم طریقے سے خدا سے فیض حاصل نہیں کر سکتے، ان موجودات کے لیے ضروری ہے کہ ان سے پہلے کچھ حوادث ہوں، کچھ شرائط ہوں، کچھ مقدمات ہوں۔ جب تک وہ شرائط، وہ حوادث، وہ مقدمات مہیا نہیں ہوں گے، پروردگار عالم اس موجود بعدی کو وجود نہیں دے سکتا۔ مثلا اس کے لیے میں مثال بھی دوں آپ کو سادہ، مثلا جو آج کا دن ہے اور کل کا دن ہے، کل کے حوادث ابھی تک وجود میں نہیں آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل کے حوادث متوقف ہیں اس بات پر کہ آج کا دن گزرے۔ جب تک آج کا دن نہیں گزرے گا کل کے حوادث رونما نہیں ہوں گے، لہذا کل کے جو حوادث ہیں وہ کل ہی موجود ہوں گے، آج موجود نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ کل کے حوادث جو رونما ہونے والے آج رونما ہو جائیں تو وہ کل کے حوادث نہیں کہلائیں گے، وہ آج کے حوادث کہلائیں گے۔ کل کے حوادث کہتے ہی ان کو ہیں کہ جو آج کے گزرنے کے بعد رونما ہوں۔ دقت کریں، یہ ایک مطلب جو علت و معلول کے بحث میں ہے، اس کو دیکھیں۔ الفصل الثانی فی انقسامات العلت، فرماتے ہیں کہ دوسری فصل علت کی تقسیمات کے بارے میں۔ پہلی تقسیم، تنقسم العلت الی تامۃ و ناقصۃ، علت تقسیم ہوتی ہے علت تامہ اور ناقصہ کی طرف۔ فإنہا، کیوں بھائی علت تامہ اور ناقصہ کی طرف تقسیم ہوتی ہے؟ فرماتے اس لیے کہ اما ان تشتمل علی جمیع ما یتوقف علیہ وجود المعلول بحیث لا یبقى للمعلول معها الا ان یوجد، یا تو وہ علت اس طریقے سے ہے کہ ان تشتمل، وہ مشتمل ہے علت، علی جمیع ما یتوقف علیہ وجود المعلول، کہ مشتمل ہے ان تمام چیزوں پر کہ جن چیزوں پر معلول کا وجود موقوف ہے، بحیث، اس طریقے سے کہ لا یبقى للمعلول معها الا ان یوجد،
اس طریقے سے کہ ان تمام شرائط کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے ساتھ اب معلول کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ وجود میں آ جائے۔ وہی العلت التامہ، اس کو علت تامہ کہتے ہیں۔ وَإِمَّا أَن تَشْتَمِلَ، یہ پہلے تشتملہ پر عطف ہو رہا ہے، دوسرا اما ہے، پہلے اما کا دوسرا لنگا اور دوسری شک۔ وَإِمَّا، یا تو ان تشتمل علی البعض دون الجمیع، یا تو وہ علت مشتمل ہے ان بعض چیزوں پر کہ جن پر معلول کا وجود موقوف ہے، نہ کہ مشتمل ہے تمام چیزوں پر، اس کو کہتے ہیں علت ناقصہ۔ وہی العلت الناقصہ، یہ علت ناقصہ ہے۔ وَتَفْتَرِقَانِ، حکم کے اعتبار سے علت تامہ اور ناقصہ میں فرق ہے۔ وَتَفْتَرِقَانِ، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہے، من حیث، اس اعتبار سے کہ ان العلت التامہ یلزم من وجودها وجود المعلول، علت تامہ اس علت کو کہتے ہیں کہ جس کے وجود سے لازم ہے معلول کا وجود، یعنی اگر علت تامہ موجود ہوگی تو قطعاً معلول کا وجود بھی متحقق ہوگا۔ ومن عدمها عدمه، یعنی یلزم من عدمها، لازم ہے عدم علت تامہ سے عدمه یعنی عدم معلول، اگر علت تامہ نہیں ہوگی تو معلول کا وجود بھی نہیں ہوگا۔ جبکہ والعلت الناقصہ، العلت التامہ پر عطف ہے، جبکہ علت ناقصہ لا یلزم من وجودها وجود المعلول، علت ناقصہ کے وجود سے لازم نہیں آتا معلول کا وجود، یعنی اگر علت ناقصہ موجود ہو تو ضروری نہیں ہے کہ معلول بھی موجود ہو۔ ولیکن یلزم من عدمها عدمه، لیکن عدم علت ناقصہ سے عدم وجود معلول لازم آئے گا۔ یہ پہلی تقسیم۔ دوسری تقسیم جو علامہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں، ایک آدھے سطر کا جملہ ہے کہ علت یا علت واحدہ ہے یا علت کثیرہ ہے۔ اچھا، یہ جو تقسیم ہم کر رہے ہیں نا کہ یا علت واحدہ ہے یا علت کثیرہ ہے، مراد یہاں پر معلول نوعی ہے، معلول شخصی نہیں ہے، کیونکہ معلول شخصی کی متعدد علتیں نہیں ہو سکتی، ایک ہی شخص معلول کی ایک سے زیادہ علتیں نہیں ہو سکتی۔ یہ اپنی جگہ پر فلسفے کا قانون ہے کہ استحالۃ توارد علتین مختلفین علی معلول واحد، معلول واحد پر ایک ہی معلول شخصی کی متعدد علتیں نہیں ہو سکتی۔ یہ جو علت کثیرہ کہا گیا ہے معلول نوعی کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ مثلا آپ گرمائش کو مد نظر رکھیں، خوب گرمائش، مطلق گرمائش نوع معلول ہے، معلول نوعی ہے، حالانکہ وہ گرمائش آگ کی بھی ہو سکتی ہے، وہ گرمائش شدت روشنی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، وہ گرمائش سورج کی بھی ہو سکتی ہے، وہ گرمائش کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ مطلق گرمائش کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو اس کی مختلف علتیں ہو سکتی ہیں، علت کثیرہ ہو سکتی ہے۔ لیکن شخص گرمائش، یہ جو میرے سامنے خاص آگ جل رہی ہے اور اس کی جو گرمائش ہے، اس خاص گرمائش کی فقط ایک علت ہے، اس کے لیے علت کثیرہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو تقسیم کر رہے ہیں نا کہ علت یا واحدہ ہے، ایک ہے یا کثیرہ ہے، یہ معلول نوعی کی نسبت سے ہے، معلول شخصی کی نسبت سے نہیں ہے۔ معمولاً یہ جو علت کثیرہ کی بات کی جاتی ہے وہاں پر بات کی جاتی ہے کہ جہاں پر ایک لازم اعم ہوتا ہے، مثلا روشنی، اب کہتے ہیں کہ سورج کے لیے لازم اعم ہے روشنی، کیونکہ روشنی سورج کی بھی ہو سکتی ہے، روشنی لائٹ کی بھی ہو سکتی ہے، روشنی آگ کو جلانے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر مطلق نوع روشنی کو آپ مد نظر رکھیں تو یہ کیا ہے؟ لازم اعم ہے۔ اس لازم اعم کے لحاظ سے علتیں مختلف ہو سکتی ہے، خوب روشنی کی علت سورج بھی ہو سکتا ہے، روشنی کی علت لائٹ بھی ہو سکتی ہے، روشنی کی علت آگ بھی ہو سکتی ہے، جیسے گرمائش میں مثال دی میں نے۔ وَتَنْقَسِمُ أَيْضًا إِلَى الْوَاحِدَةِ وَالْكَثِيرَةِ، علت تقسیم ہوتی ہے، یا علت واحدہ ہے یا علت کثیرہ ہے۔
دیکھیں یہ جو توضیحات دی ہیں ان توضیحات کے ساتھ اس تقسیم کو مد نظر رکھیے گا، وگرنہ اگر آپ ایسے ہی کہ علت یا ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، بابا ممکن ہے اشتباہ میں پڑے، کیونکہ فلسفے میں دوسری جگہ پر کہتے ہیں معلول واحد پر ایک علت آ سکتی ہے، معلول واحد کے لیے ایک علت چاہیے، آپ یہاں پر کہتے ہیں علت کثیرہ، یہ دونوں باتیں تو ٹکراتی ہیں نہ۔ وہ جو وہاں پر کہتے ہیں معلول واحد کے لیے فقط ایک علت یعنی معلول شخصی مد نظر ہوتا ہے، اور یہاں پر جو کہتے ہیں معلول کے لیے علت کثیرہ ہو سکتی ہے، معلول نوعی کو مد نظر رکھا ہے، دقت کرے۔ اچھا تیسری تقسیم، یا علت بسیط ہے یا علت مرکبہ ہے، کہ اس تقسیم کو بہانہ قرار دے کر مرحوم علامہ یہاں پر ترکیب کے مختلف اقسام بھی بیان کرتے۔ علت بسیطہ یعنی جس کے اجزاء نہ ہو، علت مرکبہ یعنی جس کے اجزاء ہو۔ اچھا علت بسیطہ کی مثال کیا ہے؟ خوب علت بسیطہ کی مثال جیسے خدا، اگر علت بسیطہ ایک لحاظ سے عقل یعنی مجردات، یہ علت بسیط میں آتے ہیں۔ اگر علت مرکبہ یعنی کیسے؟ جیسے موجودات مادیہ میں مادہ و صورت، خوب علت ہے لیکن علت مرکبہ ہے۔ مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ بسیط اور مرکب اس کا کوئی ایک معنی نہیں ہے، کیونکہ ترکیب کے مختلف اقسام ہیں۔ مثلا ایک ترکیب خارج کے اعتبار سے، یعنی ایک شے خارج میں واقعا مرکب ہے، جیسے مادہ اور صورت، ترکیب حقیقی، اس کی مثال ہم تفصیل سے پڑھ چکے مادے اور صورت کی بحث میں۔ اس کے مقابلے میں جو شے مادے اور صورت سے مرکب نہ ہو اس کو بسیط کہیں گے۔ مثلا مجردات، خدا، خوب یہ مادے اور صورت سے مرکب نہیں ہے، درست ہے۔ اچھا یہاں پر بس ہو گیا بسیط خارجی مرکب خارجی کے مقابلے میں۔ کبھی کبھار ترکیب عقلی ہے، یعنی جنس و فصل سے مرکب ہونا۔ خوب اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں وہ ہے کہ جو جنس اور فصل سے مرکب نہیں ہے، جیسے مثلا ہم نے کہا مقولات اشعار جنس و فصل سے مرکب نہیں ہے، پروردگار عالم کی ذات، خوب اس کے لیے جنس و فصل نہیں ہے، یہ ہو جائے گا بسیط۔ اچھا ایک اور ترکیب ہے کہ جو ترکیب مادے اور صورت سے ہے، ترکیب تحلیلی کہتے ہیں اس کو، کہ ہم نے پہلے مرحلے میں پڑھا تھا کل مرکبین کل ممکن زوج ترکیبیون لہو ماہیت و وجود، ہر ممکن الوجود ماہیت اور وجود سے مرکب ہے۔ ماہیت اور وجود سے مرکب ہے یعنی کیا؟ یعنی جو بھی ممکن الوجود ہے اپنی محدودیت کی وجہ سے دو جنبے رکھتا ہے، دو حیثیتیں رکھتا ہے، ایک حیثیت وجود اور ایک حیثیت ماہیت۔ جو بھی آپ ممکن فرض کریں، ہر ممکن اس طریقے سے، درست ہے، جو بھی ممکن آپ فرض کریں اس کے اندر یہ دو جنبے ہیں۔ لیکن ہم نے وجوب و امکان کے باعث میں بیان کیا پروردگار عالم کی ذات واجب الوجود بالذات ایسی ذات ہے کہ جو وجود اور ماہیت کی ترکیب سے بھی منزہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا وجود لامحدود ہے، ماہیت محدودیت کا نام ہے۔ جب خدا کا وجود لامحدود ہے تو وہاں پر ترکیب وجود اور مادے سے بھی وہاں پر ترکیب وجود اور ماہیت سے بھی نہیں ہے، کہ انشاءاللہ آخری مرحلے میں اس بات سے ہم بڑے نتائج حاصل کریں گے کہ پروردگار عالم کے لیے حتیٰ وجود اور ماہیت کی بھی ترکیب نہیں ہے، وجود اور ماہیت کی بھی ترکیب نہیں ہے، یعنی وہ بسیط الحقیقت ہے۔ اور جب بسیط الحقیقت ہے تو انشاءاللہ اس کے پھر اپنے احکامات ہیں، معروف قاعدہ ہے بسیط الحقیقت کل الاشیاء، کہ انشاءاللہ اس کی بعد میں توضیحات عرض کریں گے۔ وہ اسی نقطے پر موقوف ہے کہ ہم کہتے ہیں خدا کے لیے کسی قسم کی ترکیب نہیں ہے، حتیٰ وجود اور ماہیت سے بھی ترکیب نہیں ہے۔ تو اب جو اس کے مقابلے میں ہوگا وہ بسیط ہوگا، اور اس کو کہتے ہیں ابسط البسائط، ایسا بسیط کہ اس سے بڑھ کر کوئی بسیط نہیں ہو سکتا،
کہ حتیٰ اس کے اندر وجود اور ماہیت کی بھی ترکیب نہیں ہے، اور وہ ذات کائنات میں فقط خدا کی ہے۔ خدا کے علاوہ جتنے بھی ممکنات ہیں ان کے اندر حد عقل یہ ترکیب پائی جاتی ہے۔ دیکھیں عبارت کو، وَتَنْقَسِمُ أَيْضًا، علت تقسیم ہوتی ہے إِلَى الْبَسِيطَةِ وَالْمُرَكَّبَةِ، علت یا علت بسیطہ ہے یا مرکبہ ہے۔ اچھا بسیطہ کسے کہتے ہیں؟ وَهِيَ مَا لَا جُزْءَ لَهَا، خب بسیطہ وہ ہے کہ جس کا اصلاً کوئی جز نہ ہو۔ مرکبہ کیا ہے؟ وَهِيَ بِخِلَافِهَا، جو اس کے برخلاف ہو، یعنی جس کے اجزاء ہوں۔ اچھا بسیط اور مرکب کے مختلف اقسام کو ذکر کریں۔ والبسیطۃ، علت بسیطہ، اما بسیطۃ بحسب الخارج، یا تو وہ خارج کے اعتبار سے بسیط ہے، یعنی اس کے اندر ترکیب خارجی نہیں ہے، کل عقل المجرد والاعراض، فلسفی اعتبار سے عقل مجرد جن کو آپ فرشتہ کہتے ہیں، خب یہ مرکب نہیں ہے، مادے اور صورت سے مرکب نہیں ہے۔ یا اعراض، کہ اعراض کے بارے میں بھی ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ اعراض فلسفے کے اعتبار سے بساطِ خارجی ہے، خارج میں کوئی بھی اعراض مادے اور صورت سے مرکب نہیں ہے۔ وَإِمَّا بِحَسَبِ الْعَقْلِ، بحسب الخارج پر عطف ہے، یا وہ بسیط عقل کے اعتبار سے، وہ کیا ہے؟ وَهِيَ مَا لَا تَرْكِيبَ فِيهِ خَارِجًا مِّن مَادَّةٍ وَصُورَةٍ وَلَا عَقْلًا مِّن جِنْسٍ وَفَصْلٍ۔ خوب عقل کے اعتبار سے بسیط عقلی، یعنی اولا نہ تو اس کے اندر ترکیب خارجی ہے، یعنی مادے اور صورت سے بھی مرکب نہیں ہے، اور نہ ہی جنس و فصل سے مرکب ہے، جنس و فصل سے بھی مرکب نہیں ہے، کہ اس کی مثال خود واجب الوجود بھی ہے اور ماہیات بسیطہ بھی ہے۔ وَأَبْسَطُ الْبَسَائِطِ، کہ یہاں پر تیسری قسم بیان کریں، کہتے ہیں تمام بسائط میں سب سے زیادہ بسیط کیا ہے؟ مَا لَمْ يَتَرَكَّبْ مِنْ وُجُودٍ وَمَاهِيَةٍ، کہ جو وجود اور ماہیت میں سے کسی سے بھی مرکب نہ ہو، یعنی وجود اور ماہیت سے مرکب نہیں ہے۔ ہم نے بیان کیا تھا نا کہ الواجب انیتہ ماہیتہ، یا ماہیتہ انیتہ، یا الواجب انیت صرفہ، یہ تینوں عنوان ہم نے وہاں پر ذکر کیے تھے اور تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ خدا وجود صرف ہے، خدا کے لیے ماہیت نہیں ہے۔ وَهُوَ الْوَاجِبُ عَزَّ اسْمُهُ، وہ حضرت حق کی ذات ہے، پروردگار عالم کی ذات ہے۔ ایک اور تقسیم جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں، وہ تقسیم یہ ہے کہ یا علت قریبہ ہے یا علت بعیدہ ہے، کہ چلے وقت ختم ہو گیا کیونکہ اس کی بھی وضاحت ہے، کچھ اور اقسام بھی ہیں، ان کو انشاءاللہ جلسہ آئندہ میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔